السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے ٹھیک ہوں۔ تو گائز، آپ کو میں ناول جان ہو تم میرے نکاح میں ہو کہ فائنل سنیکس شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ناول اسیر عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ اس کے بعد ملے گی، جو کہ بھرپور رومانس کے ساتھ ہے، اور فائنل سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ہوتی ہے، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پلیز گائز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو چلیں میں یہ سنیکس نمبر 1 پڑھتی ہوں، آپ سنیں۔ دھیرے سے دروازہ کھلا۔ یہ میری بیٹی تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ اسے اگنور کیجیے گا۔ اور ذیشان نے اپنے قدم اندر بڑھائے۔ ان قدموں کی چاپ پہ ملکہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ شدت قرب سے اس شخص نے دیکھا جو اس کی پوری دنیا تھا۔ ذیشان نے دھیرے دھیرے اس نیم جہاں لڑکی کی طرف پیش قدمی کی جو یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ 2 آنسو گرا گیا تھا۔ ذیشان ارسل خان روتا نہیں رلاتا اچھا لگتا ہے۔ ملکہ کی بے تاثر آواز پہ ذیشان چونکا۔ ملکہ، اسے اپنی آواز بھی بہت دور سے آتی سنائی دی تھی۔ مر گئی ملکہ، تڑپ کے بولتی وہ ذیشان کا دل ہلا رہی تھی۔ آنکھ سے خاموش آنسو بہہ کے تکیے میں جذب ہوا۔ ذیشان نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ آئی ایم سوری۔ دھیرے سے ذیشان کے لبوں سے وہ الفاظ نکلے تھے جو وہ زندگی بھر کسی سے نہیں بولا تھا۔ آئی ہیٹ یو ذیشان ارسل خان، میرا بچہ، وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ ذیشان اس کے پاس ہی ٹکتا، اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا، خود بھی رو دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص ملکہ کو ساتھ لگائے زاروں قطار رو رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چھن جانے کا غم منا رہے تھے۔ کسی کے پاس ایک لفظ بھی نہ تھا دلاسے دینے کو۔ دونوں نے ہی سب سے قیمتی متاحات کھوئی تھی۔ ملکہ کسی صورت ذیشان کو معاف نہیں کرنے والی تھی، اس کے اختیار میں ہی نہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سنیک نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ پلیز گائز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دیکھیں کہ کتنے بہترین اور اچھے ناول آپ کو پڑھنے کو ملیں گے اور سننے کو بھی ملیں گے، کیونکہ دیکھیں میں وائس اوور بھی کر رہی ہوں، تو اب آپ کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ آپ کا رسپانس آنا چاہیے۔ سنیک نمبر 2، میرے نکاح میں ہوتے تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ غراتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بولا، ٹھیک ویسے جیسے آپ نے سوچا۔ مہک کے لیے دو بدو جواب آیا، بولو مت، تم عورت ہو اور ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے لیے سوچنا بھی گناہ ہے، اور تم یہ سارے گناہ ہم عورتوں کے کھاتے میں ہی آتے ہیں۔ خانی نے خود پہ بمشکل قابو پاتے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتے پوچھا، آپ مجھے خود سے الگ کر رہے ہیں مسٹر مونس آفتاب خان، اس لیے اب کسی سوال جواب کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ آپ اپنی زندگی میں آزاد ہیں اور میں اپنی۔ آزاد؟ مونس نے اس کا منہ غصے سے دبوچا۔ دیتا ہوں تمہیں آزادی، بہت شوق ہے نا تمہیں آزاد ہونے کا، تو تمہیں زندگی سے ہی آزاد کر دوں گا، لیکن اپنے رشتے سے آزادی تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ مونس جنونی انداز میں بولتا خانی کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اور رہی بات مہک کی، تو وہ تو تمہاری اب سوتن بنے گی،
تم خود اسے دلہن بنا کے میری زندگی میں شامل کرو گی، لیکن تمہیں مونس آفتاب خان سے رہائی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ اپنی آخری سانس تک تم میرے نکاح میں رہو گی، میرے نام کے ساتھ جڑی رہو گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں اب سنیک نمبر 3 کی طرف، کیونکہ یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ جتنا زیادہ آپ اسے پڑھیں گے اتنی میرے اندر ہمت آئے گی، حوصلہ مجھے ملے گا اور میں زیادہ سے زیادہ اچھا لکھوں گی۔ اونچے نیچے راستوں سے ہوتی وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ بیگ کو مضبوطی سے تھامے وہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا تھا، لیکن راستہ دشوار گزار تھا۔ اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے پاؤں میں کچھ چبھا تھا۔ وہ کرراہتی ہوئی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ پاؤں میں کوئی کانٹا چبھا تھا۔ اسے نکالتی وہ پھر سے اٹھتی کہ اتنے میں اسے کی بچھاڑ سنائی دی۔ اس کا رنگ یکلخت متغیر ہوا۔ قدموں کی چاپ سنتی وہ اپنی جگہ ساکن ہوئی۔ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ انشرا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ اسی لمحے وہ شخص بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ انشرا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ سامنے کھڑے شخص کی نظروں میں انتہا کی شفقیت تھی۔ نیلی آنکھیں اس وقت لال انگارہ تھی۔ انشرا دل ہی دل میں اس سے سخت خوف کھا گئی۔ بیگ میرے حوالے کرو، سرد لہجے میں کہتے اس نے کا رخ اس کی جانب کیا۔ انشرا حیران نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ تم مجھ پہ نہیں چلا سکتے۔ انشرا نے جیسے خود کو تسلی دی۔ بیگ کا رخ ابھی بھی اس کی جانب تھا۔ اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ انشرا نے بیگ اپنے سینے سے لگاتے نفی میں سر ہلایا کہ اس شخص کی نکلی اور ایک چیخ بلند ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں سنیک نمبر 4 پہ۔ سنیک 2 پیک پہ ہے، تم میرے نکاح میں ہو، سیزن 4۔ آپ مسٹ اسے ریڈ کیجیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ناولز ہیں۔ تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، سمجھی تم؟ وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی مقابل کے ہاتھوں پہ گرفت بھی سخت ہوئی تھی اور مقابل کھڑی لڑکی بری طرح مچلی تھی۔ اسے سامنے والے کا یہ شدت بڑا لفظ بہت بری طرح چبھ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے بمشکل اپنی کلائی چھڑانی چاہی، لیکن ہر شام کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ پاگل ہوں میں تمہارے پیچھے، تم نہ ملی تو مر جاؤں گا میں۔ وہ اپنے اندر کا درد اور اذیت لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔
مر جائیں لیکن میرا پیچھا چھوڑ دیں کی بات پہ شام نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ساری زندگی جس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کا تمنائی رہا، جس کی زندگی اور سلامتی کی دعائیں اللہ سے وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے مانگتا رہا، آج وہ اسے مر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ایک درد کا احساس جاگا اسے۔ اپنی کمر میں اسے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ بے اختیار ہاتھ کمر کے پیچھے گیا تو اس کے ہاتھ اپنے ہی اون سے رنگ گئے۔ ایک بے یقینی کی سی کیفیت میں وہ اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے شفقت کی انتہا کرتے اپنی ماں کے لاڈلے اور اکلوتے جگر کے ٹکڑے کی پیٹھ پیچھے وار کیا تھا۔ ایک نظر اپنی منقوہ پہ ڈالی جو لفظ سے بنا کسی ٹانٹ کے کھڑی اسے فون میں لت پت ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے دھکا دینے پہ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا تھا۔ ہر شام وہ چلائی تھی، ہاں وہ ہوش میں آتی چلائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ تڑپ کے آگے بڑھی تھی کہ مقابل شخص نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا۔ وہ تنبیہ نظروں سے اسے گھورا۔ نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا ہی کہا تھا نا تم نے، لیکن اب تم بیوہ ہو گئی اور ایک بیوہ سے تو نکاح ہو سکتا ہے نا۔ وہ انتہائی بے رحمی سے اس سے مخاطب تھا کہ نئے اور پرانے کپلز کے ساتھ نئی کہانی میں جڑے ہیں۔ یہ ناول آپ سب کے اچھے سے رسپانس پہ شروع ہوگا۔ مجھے اچھا سا رسپانس چاہیے ریڈرز، اتنی جلدی شروع ہوگا۔ سسپینس سے بھرپور ناول ہے اور بالکل سٹوری ریویل نہیں کروں گی اس میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے اپنا اچھا سا رسپانس شو کریں۔ جتنا اچھا رسپانس اتنی جلدی قسط۔ اسپیشل فار ناول نگری۔ اس کے علاوہ یہ ناول اور کسی گروپ میں پوسٹ نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کیجیے گا، کوئی بھی یہ ناول میری اجازت کے بنا کاپی پیسٹ کرنے کی جرات نہ کرے۔ رائٹر منتہا چوہان۔ انشاءاللہ بہت اچھے آپ کو ناولز ملیں گے۔ میرے لیے اور منتہا چوہان کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔